ایک مسئلہ ہے۔ عبدالوحید صاحب نے ایک بہت بڑا سوال ایک دوست کے حوالے سے کیا تھا، وہ بڑا اہم سوال تھا، اور وہ یہ سوال تھا کہ جو شاعری ہے یہ اللہ کی کتاب کے حوالے سے اس کے اندر کیا، قرآن اس کے حوالے سے کیا بات بتاتا ہے؟ دیکھیں، قرآن حکیم نے ایک بات کہی، قرآن نے شاعری کی نفی نہیں کی، شاعروں کی نفی کی ہے، اور اکثر شعراء کی نفی کی، اکثر، سارے شعراء کی نفی نہیں کی، شاعری کی نفی نہیں کی۔ ایک بات سمجھ لیں، ہاں دیکھیں، شاعری اور پیغمبری کے اندر کیا ایسا تعلق ہے کہ اللہ نے کہا ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر نہیں سکھایا، ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر، اس کا مطلب ہے کہ شعر بھی خدا ہی سکھاتا ہے۔ جو کہا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر نہیں سکھایا، جس کو سکھایا شعر وہ بھی کیا ہے؟ اللہ ہی نہیں سکھایا، جس نے بھی سکھایا۔ اسی لیے غالب کہتے ہیں آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، یہ غیب سے آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو دنیا جہان میں جو بھی خیال آتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ اب خیال کے دو اوریجن ہیں، اگر وہ خیال بلند ہے تو خدا کی طرف سے، رحمان کی طرف، اگر برا ہے تو شیطان کی طرف۔ اگر خیال بلند ہے تو رحمان کی طرف سے، اور چھوٹا ہے، گھٹیا ہے تو شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ وہ جس پہ کوئی بات نازل ہوتی ہو، شاعر ہے کوئی بھی بندہ جس پہ کوئی خیالات آتے ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب ساز پہ لازم ہے کہ غافل نہ رہے، گاہے گاہے غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سروش۔ وہ کہتا ہے دیکھو وہ جو شاعر ہے وہ ذرا چیک کر لے کہ خدا کی طرف سے ہے تو وہ قرآن میں ہوگی بات، اور اگر خدا کی طرف سے نہیں ہے، یعنی قرآن میں نہیں ہے، تو وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ خود اقبال کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی بات خدا کی طرف سے ہوگی تو خدا کے ہاں تو ہوگی نا، وہ قرآن میں ہوگی، اور اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی تو وہ قرآن میں نہیں ہوگی۔ جو قرآن میں نہیں ہوگی وہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اقبال کہتا ہے وہ تو اس سطح پہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی بڑی بات کے طور پہ پیش کر بار۔ تو بات ہم کیا کر رہے تھے کہ شاعری جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو تم شاعروں کی پیروی نہ کرو کہ وہ ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں۔ شاعر کون سا ہوتا ہے؟ جو خیالوں میں ہر جگہ سے ہوا ہے۔ اب خیالوں میں کہاں کہاں سے ہوا ہے؟ کبھی مکہ سے، کبھی مدینے سے۔ یہ تو کبھی شاعر کو کبھی توفیق ہوتی ہے اتنی بڑی جگہوں پہ جانے کی، خیالوں میں یہ آ جائے۔ اگر خیالوں میں مکہ مدینہ آ جائے نا تو پھر اور کوئی چیز نہیں آتی۔ یہ بھی ایک عجیب بات میں بتا رہا ہوں۔ اگر خیالوں میں، وہ کہتے ہیں انہی دونوں منزلوں کی میں حدوں میں کھو گیا ہوں، کبھی روبرو ہے کعبہ کبھی سامنے مدینہ۔ تو اگر آپ یہیں کھو جائیں تو پھر آپ اسے نکل نہیں سکتے۔ اسی لیے اقبال نہیں نکل سکا، جو اس طرف آیا وہ یہاں سے کہیں نہیں گیا، یا تو پھر ادھر آیا ہی نہیں۔ اور خدا نے ان شاعروں کی بات کی ہے جو اس وادی میں آئے ہی نہیں ہیں، مکہ مدینہ، اور جنہوں نے پیغمبروں کو دیکھا اور جن کی نگاہ نے قرآن کریم کو کے اندر غوطہ زنی کی، وہ پھر عام وادیوں میں جانے کے طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ جو تجھ کو دیکھ چکا ہو وہ اور کیا دیکھے؟ لہٰذا خدا نے، اللہ نے کہا کہ دیکھو تم شاعروں کی پیروی نہ کرو۔ شاعر کون سا ہوتا ہے؟ جس نے مکے مدینے کی طرف نگاہ نہ ہو، جس کی عموماً وہ ہے۔ کہا کہ دیکھو شاعروں کی پیروی نہ کرو، یہ ہر وادی میں پھرتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی بڑی بات بھی کر دیتے ہوں گے لیکن بڑے رہتے نہیں ہیں، ان کی پیروی نہ کرو۔ یہ بڑی باتیں کرنے والے خود بڑے نہیں ہوتے۔ اب پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ ان کی بات بڑی، وہ خود بات سے بھی بڑے، یہ باتیں بڑی کرتے ہیں۔ جب انہیں دیکھو گے یار اچھا انہیں بڑی گل کر رہے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے
ملنے ہندوستان سے کوئی بندہ چلا گیا بڑی دور، ان کی شاعری کو پڑھ کے بڑے کلام، بڑا عمدہ کلام کہتے تھے بھی بہت بڑے انسان. وہ دیکھا برین پہنی ہوئی ہے، حقہ پی رہے ہیں اور عام باتیں ہو رہی. وہ کہہ رہے ہیں یار ہندوستان میں یہ کلام پڑھ کے ایسی آگ لگی کہ میں یہاں آ گیا اور تو آرام سے حقہ پی رہے. میں تو مجھے اس کلام نے تو یہاں. اقبال نے کہا کہ دیکھو یار ہم لوگ تو قوال ہیں، قوال ہیں، اور قوال اپنی قوالی پہ خود وجد میں نہیں آتا، دوسروں کو وجد میں لاتا ہے. اور جو خود اس جگہ پہ ہو وہ پیغمبر ہوتا ہے. جیسا قول ویسا فعل، یار یہ تو پیغمبر ہوتے ہیں. اچھا تو یہ جناب اقبال جیسے لوگ جو تھے ہی بڑے لوگ وہاں آ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں اور انہیں نظر آ رہا ہے یار جتنی بات بڑی ہے اتنے تو بڑے نہیں ہیں، اور جتنے بات بڑی ہو اتنا بندہ خود بھی بڑا ہو تو اصل میں وہ شاعر نہیں ہے، وہ تو نام کا شاعر ہے. تو قرآن کریم نے جو سورہ الشعراء ہے اس کے اندر شاعروں کا تذکرہ بڑا تھوڑا ہے. نام پوری صورت کا الشعراء ہے اور شعراء کا ذکر بہت تھوڑا ہے، اور وہ تھوڑا ہی ذکر کافی ہے. وہ کیا کہا کہ دیکھو تم شاعروں کی پیروی نہ کرو، وہ ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں. اور اگر شاعروں کو آپ وہ وادی بطحا دکھا دیں اور قرآن دکھا دیں، اس کے بعد پھر شاعر آپ کو زمین پہ نہیں رہنے دے گا. وہ خود تو زمین پہ نہیں ہوتا، ورنہ کیا ہوتا ہے عورتیں بڑی بڑی جو لوگ ہیں وہ جب شاعروں کی بات سن کے بعض شادی کر لیتی ہیں، شاعروں کو پیغام بھجوا دیتی ہیں کہ پتہ نہیں ستارے توڑ کے لائیں گے، بعد میں وہ سبزی بھی لے کے نہیں آ رہے ہوتے. آپ تو کہہ رہے تھے تارے توڑ کے لا کے دیں گے آپ. انہوں نے کہا تارے تو توڑ کے لا کے دے سکتے ہیں آپ، سبزی نہیں لا کے دے سکتے، یہ کوئی اور لے کے آئے گا. تو انہوں نے کیا نہیں ہوتا ہے، انہوں نے بات ہی کرنی ہوتی. جنہوں نے صرف بات کرنی ہوتی ہے وہ شاعر ہوتے ہیں، اور جنہوں نے اس طرح کا کام بھی کرنا ہوتا ہے وہ. اسی لیے محمد علی جناح کو اقبال نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہے نا یہ میرے قائد ہیں، میں تو جو بات کرتا ہوں یہ وہ کام کرتا ہے، قول میرا لے لو فعل ان کا لے لو. اور انہوں نے اپنا ساری باتیں محمد علی جناح کو دے دی، اپنی ساری سمجھ دے دی اقبال کہ باعمل آدمی ہے. وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اپنے بارے میں انہوں نے کہا تھا اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بننا سکا. کردار کے بھی وہ غازی تھے، سوچنے والے تھے، بڑے اعلیٰ آدمی تھے، لیکن انہیں یہ پتہ تھا کہ میں جو ایک عمل ہے وہ نہیں ہے میرے اندر. وہ ان کے اندر کیا تھا، عمل والے بندے کے لیے تحریک، جو ایک عمل کر سکتا ہے اس کو وہ ایندھن دینا. انہوں نے کہا تھا کہ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو. میری شاعری میں کیا ملے گا تمہیں، پرانے دور کی آگ، وہ جو جس سے بڑا کچھ ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ جو عمل کرنا چاہ رہے ہیں ایک بڑا عمل، وہ بڑی سوچ کے بغیر نہیں ہو سکتا. اقبال نے وہ بڑا سوچ، وہ دیکھیں نا کہ انہوں نے کہا تھا دیا اقبال نے ہندی مسلمانوں کو سوز اپنا، یہ ایک مرد تناساں تھا، تناسانوں کے کام آیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نا وہ سوز ہوتا ہے. آپ کو ساری امت کا غم ہو تو کچھ کریں گے نا. وہ کہہ رہے ہیں یہ غم میں نے دے دیا تمہیں. دیا اقبال نے ہندی مسلمانوں کو سوز اپنا، یہ ایک مرد تناساں تھا. ایک بندہ تھا، اس سے بڑے بڑے کام نہیں ہوتے تھے، پہاڑ سر نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ تناسانوں کے کام آیا جو صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے، آرام دہ ماحول میں رہے. تو میری شاعری ان کو وہ ایندھن دے دیتی ہے کہ اب ان کو صوفے پہ بھی آرام نہیں آتا، وہ اب جنگلوں میں صحراؤں میں چلے جاتے ہیں. ورنہ کہاں آرام دہ ماحول کے اندر بادشاہت کون چھوڑ سکتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ دیکھو میری شاعری کے بعد بادشاہت چھوڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے.
میری شاعری کے بعد آسانیاں چھوڑ دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے دیا اقبال نے ہندی مسلمانوں کو سوز اپنا، ایک مرد تناسان تھا تناسانوں کے کام آیا۔ آپ نے سمجھا کہ قرآن کتنا کام کرتا ہے؟ ایک آدمی جو کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں کرنا، میں غور کرنا ہے، خدا کہتے ہیں اچھا تیرے ذریعے بھی بڑا کام کرا دیں گے۔ وہ ایک بندے سے کتنا کام لے لیا۔ تو وہ قرآن والا بندہ ایک جگہ بہ جائے تو دوسرے نو بہن نہیں دینا، اے بھی سمجھ لو۔ قرآن والا بندہ ایک جگہ بہ جائے وہ دوسرے نو کھڑا کر دینا ہے، پوری دنیا نو، چاہے آپ بیٹھا ہی رہو لیکن دوسرے نو بیٹھا نہیں دے گا۔ تو یہ قرآن نے کرنا ہے آپ کو۔ باہر یہ تسی کچھ بھی نہیں نہ کرو گے، یہ آپ ہی تھوڑے کو کروا لے گا کوئی، انہوں آتا ہے کام کرانا کسی کو۔ تو 3 باتیں ہیں، قول، حدیث اور کلمہ۔ قول، کلمہ، یہ 3 گلاں نے۔ کلمہ کیا ہے؟ قرآن۔ حدیث کیا ہے؟ اگر حدیث وہی ہے جو کلمہ ہو، وہی حدیث ہے، وہی حدیث ہے جو کلمہ ہو، جو بات قرآن کے مطابق ہو، وہی احسن الحدیث ہی اصل میں حدیث ہے۔ اور تیسری رہی قول، وہ کوئی بھی بات جب بامعنی ہو یا، لیکن اب ہم نے جب وہ کسی مسلمان کا قول ہوگا تو پھر وہ بڑی بات ہی ہو جائے گی۔ قول ہے کس کا؟ جو قرآن میں اترا ہوا ہے یا قرآن سے اترا ہوا ہے؟ اگر قرآن میں اترا ہوا ہے تو اس کی بات کیا ہوگی؟ بامعنی۔ اور قرآن سے اترا ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے بھی قول ہی ہوں گے، لیکن وہ قول کیا ہوں گے؟ پھینکنے والے۔ بہرحال تو اگلی بات جو ہے وہ دیکھیں، ہم نے کلمہ یا تو اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ تو ہم سب سے پہلے بات کس کی کریں گے؟ اسم کی۔ کس کی؟ یہ جو حروف ہے نا، حروف میں نے کہا تھا کچھ حروف ہیں جو کہنے کو تو حرف ہیں لیکن وہ پورا ایک موضوع ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ 2 نام جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صفاتی نام، وہ حروف مقطعات کے حوالے سے آپ کو یاد ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ یاسین اور طٰہٰ۔ دیکھیں اقبال نے کہا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو 2 نام یاد ہیں، یاسین اور طٰہٰ۔ 2 اور نام بھی ہیں جو رکھتے نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں رکھتا۔ اب آپ اللہ کرے کہ اپنے رشتہ داروں کو کہیں کہ یہ نام بھی رکھیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک تاسین اور ایک حامیم۔ تاسین اور حامیم۔ اب دیکھیں یہ جب آپ قرآن حکیم اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر پیغمبر کے صفاتی نام لکھیں، اس میں آپ کو یہ 2 نام بھی، یاسین بھی مل جائے گا، طٰہٰ بھی مل جائے گا، اور یہ 2 نام بھی مل جائیں گے، تاسین اور حامیم۔ تاسین اور حامیم۔ اب دیکھیں یاسین حامیم، یاسین حامیم، یاسین حامیم، طٰہٰ تاسین، طٰہٰ تاسین۔ تو یہ 4 نام ہیں جو حروف مقطعات ہیں اور جو قرآن کریم میں آئے ہیں۔ اور اس پہ حروف مقطعات پہ ہم ایک باقاعدہ 1-2 لیکچر ہم دیں گے، یہ بڑی اہم ہے۔ حروف مقطعات کیا ہیں؟ ایک بات آپ دیکھیں کہ جو حروف ہجا ہیں وہ کل کتنے؟ کل 29 ہیں۔ کل حروف ہجا کتنے ہیں؟ 29۔ اور جن کی اپنی آوازیں ہیں وہ 28 ہیں۔ جن کی اپنی آواز ہے، جن کا اپنا کردار ہے، وہ کتنے ہیں؟ 28۔ وہ حرف جس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے، جس کا اپنا کوئی کردار نہیں، وہ کیا ہے؟ الف۔ الف واحد حرف ہے جس کی اپنی کوئی آواز اور اپنا کوئی کردار نہیں ہے۔ عربی زبان میں الف کس کو کہتے ہیں یہ ہم اگلی دفعہ بات کریں گے، الف پہ بات کریں گے۔
یہ عام لوگوں کو نہیں پتہ، یہ خاص لوگوں کو بھی نہیں پتہ. آپ پوچھ لیں جو بڑے بڑے ہیں مسجد کے خطیب ہیں، ان کو پوچھ لیں. میری بہت سارے خطیب دوست ہیں، جب بہت ساری باتیں پتہ لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انیس صاحب اینا تھانوں گہرا بندہ نہ سمجھو. میں کیا سمجھنے دی لوڑ ہی نہیں، پتہ لگ رہا تھا. تو اس کی وجہ کیا ہوئی کہ ہمارے ہاں امامت بہت آسان ہے. پوری دنیا میں امامت بڑی مشکل ہے. جب تک ہمارے ہاں امامت مشکل تھی، سب آسان تھی، ساری چیزیں آسان تھیں. جب سے امامت آسان ہو گئی، ہر چیز مشکل ہو گئی. امام خالص تھا، ہر چیز خالص. امام صحیح نہیں رہا تو سب چیزیں خراب ہو گئی. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جس سے امام صحیح ہو جائے. امامت کیسے صحیح ہوگی؟ تین چیزیں. اس سے آپ دنیا جہان کی امامت کے لائق ہو جائیں گے. اس وقت آپ دنیا کے مقتدی بھی نہیں ہیں. آپ کا سٹیٹس کیا ہے؟ دنیا والے آپ کو مقتدی بھی نہیں لیتے، مقتدی کے طور پہ بھی نہیں لیتے. اور اگر تین چیزیں لے لیں تو دنیا، پوری دنیا آپ کو امام بنا دے گی، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا. ویسے آپ کو مقتدی، آپ کیا کہتے ہیں؟ امریکہ ہم نے جانا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی کہے کہ لو جی مفت ویزے مل رہے ہیں، امریکہ کی نیشنلٹی، لائنیں لگی ہوں گی، پاکستان خالی ہو جائے گا. صرف عبد البھائی صاحب رہ جان گے 4 بندے رہ جائیں گے، باقیوں کا پتہ نہیں کیوں. اچھا اب کیا ہوا کہ وہ لوگ کیوں، ہر بندہ تیار. فضل الرحمان صاحب کیا، طاہر القادری صاحب کیا، وہ تو ہیں ہی نہیں ادھر، وہ یہاں ہو کے بھی ادھر نہیں ہیں، تو وہ پہلے ادھر نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے سامنے ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے. وہ بھی واشنگٹن کو دیکھ رہا ہے، حجاز مقدس کو نہیں دیکھ رہا. منہ اس کا کعبے کی طرف ہے لیکن دھیان اس کا کہیں اور ہے. وہ ایک آدمی تھا نا، مسجد میں تھا، لڑکا تھا، تو دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مینوں بائک دے دے، یا اللہ. جاوید اقبال جیسا بندہ بیٹھا ہوا تھا، کہندا پتر اللہ تو دلاں دی سندا، کہندا ابا جی تو نہیں سنتے، نال بیٹھے. تو اس کے اندر کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کو زیادہ نہیں سنانا چاہ رہے. ہم تو اللہ کے نام پہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مغرب ہماری جیب میں ہے، مغرب ہمارے ساتھ ہو جائے اور مغرب کی نگاہ کرم پڑ جائے ہمارے اوپر. اسی لیے ہمارے ایک بہت بڑے سربراہ نے کہا تھا کہ یہ علماء اسلام نہیں چاہتے، اسلام آباد چاہتے ہیں. کہا تھا کہ اسلام نہیں چاہتے، اسلام آباد چاہتے ہیں. تو بہرحال کیا ہے کہ شکر ہے کہ ہم اسلام آباد چاہتے ہیں، اسلام نہیں چاہتے. اسلام بھی ہمیں نہیں چاہتا، اسلام کو بھی کوئی آخر نہیں آئی، وہ کیوں کرے گا؟ تو دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تاہا جو نابینا آدمی تھا مصر کا، اس نے کہا دنیا میں 2 ادب تھے، 2 اسلوب تھے، بات کرنے کے 2 ڈھنگ تھے، ایک نظم ایک نثر، یا شاعری تھی یا نثر تھی. لیکن قرآن آنے کے بعد 3 اسلوب آ گئے، ایک نظم ایک نثر اور تیسرا قرآن. قرآن میں نثر کی بھی خوبیاں ہیں اور شاعری کی بھی اور شاعری کا نقص کوئی نہیں ہے. شاعری میں کچھ چیزیں ہیں جو شعر کہنے کی ضرورتیں ہیں. اسی لیے جناب غالب نے کہا تھا کہ اس کے اندر نا کچھ چیزیں ایسی شامل کرنی پڑتی ہیں، جس طرح سونا ہے نا، سونے میں کھوٹ شامل کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر زیور نہیں بنتا. اتنا کھوٹ جس سے زیور بن سکے وہ جائز ہے. ہاں لیکن اتنا کھوٹ شامل کر دیں کہ کھوٹ ہی کھوٹ ہو، سونا رہے ہی نا، ایسا سنار بھی نہیں ہونا چاہیے. تو تھوڑا کھوٹ شامل کرنا پڑتا ہے. شاعری میں بھی شعر کہنے کے لیے کچھ چیزیں ایسی شامل کرنی پڑتی ہیں. اسی لیے خدا نے کہا کہ پیغمبر اس سے پاک ہے، ان کی جو بھی بات ہے اس میں کوئی ذرا سا بھی کھوٹ نہیں ہے.
ہاں ذرا سی بھی ایسی بات نہیں ہے، شعر میں ایسی بات آئے گی، تھوڑی بہت تو آئے گی، اسی لیے وہ اس بات کو نہیں دیکھا جائے گا، وہ شعری ضرورت ہوگی، شعر کا تقاضا ہے، وہ شعر کا تقاضا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ہاں جی بات بھی ملے گی سر، وہ تین چیزیں جو اگر اپنا لیں، ہاں واہ، وہ تین باتیں جو اگر لے لیں تو دیکھیں دنیا کے اندر خلافت جو ہے ایک جزوی خلافت رہی، ایک جناب ابو بکر صدیق وہ بھی خلیفہ تھے، جناب عمر فاروق وہ بھی خلیفہ تھے، اور جناب علی مرتضیٰ وہ بھی خلیفہ تھے۔ اچھا جہاں جو جس کی خلافت کے ہاں بہت سارے مسائل آئے، اقبال نے اس کو بیان نہیں کیا، دیکھیں انہوں نے کہا تھا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ وہ کہہ رہے ہیں تین جو انسٹیٹیوٹ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پورا ادارہ اس کو سمجھ لیں، امام جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پوری کتاب ان کی پڑھ لیں، پورے اس ادارے کو سمجھ لیں، اور جناب علی مرتضیٰ، ان تین اداروں کو آپ سمجھ لیں، یہ تین چیزیں آپ لے لیں تو تمہیں پوری دنیا کی امامت دی جائے گی، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ اب جب ان تینوں کو آپ اکٹھا لیں گے تو آپ نے اصل میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں۔ اب اگر تین پریکٹیکل کو لے لیں آپ تو اصل چیز آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا عملی سطح پہ۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی اظہار وہ جس طرح متشکل ہوا وہ ان تین شخصیات نے کیا، اور ان تینوں شخصیات کو اکٹھا لے لیں آپ تو سرور کائنات کی پوری پکچر آپ کے سامنے آ جائے، ورنہ نہیں آئے گا۔ اسی لیے کہا تھا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، پھر تجھ سے کام لیا جائے گا، پھر اللہ لے گا کام۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا، جناب ابو بکر صدیق کو سمجھ گئے، اس کی پوری شخصیت تمہاری سمجھ میں آ گئی، عمر فاروق کی پوری شخصیت، ان کا کام تمہاری سمجھ میں آ گیا، اور علی مرتضیٰ کا پورا کام تمہاری سمجھ میں آ گیا، تو تمہاری سمجھ مکمل ہو گئی۔ اب پوری دنیا تمہیں دیکھے بغیر رہ نہیں سکے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ان تین شخصیات کو تم سمجھ لو اور دنیا تمہیں دیکھ ہی نہ سکے، اور دنیا تمہیں پہچان ہی نہ سکے، اور دنیا تمہیں مان ہی نہ سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر تجھ سے پوری دنیا کا کام لیا جائے گا خود بخود، تم چھپ کے دکھاؤ، کوئی شے چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی، پھر تم چھپنا چاہو گے، ورنہ چھپنا چاہو گے، ورنہ آگے آنا چاہو گے، امام بن کے آؤ گے۔ جب امامت آ جائے گی تو امام نہیں بنو گے، تمہیں امام بنایا جائے گا، اور جب امامت کی سمجھ نہیں آئے گی تو تم بڑھ کے آؤ گے، ممبر پہ کھڑے ہو گے، ہر جگہ نظر آنا چاہو گے، میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، ہر جگہ تم ہی نظر آؤ گے، جب تم کچھ نہیں ہو گے، اور جب تم سب کچھ ہو جاؤ گے تو چھپنا چاہو گے، ورنہ چھپنا چاہو گے۔ تو یہ بلے شاہ کیا کہتے ہیں، چل بلیا چل اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔ انے سے کیا مراد ہے کہ یار وہ لوگ جو بڑے لوگوں کو پہچانتے ہیں وہ کہیں مل نہ جائیں، وہ کہیں ہمیں بڑا نہ مان لیں، وہ یہ ہیں، اور ہمیں کیا تنگی ہے کہ ہمیں کوئی بڑا مان ہی نہیں رہا، ساڈا غم کی ہے سانو کوئی ماندا نہیں، انہوں کا غم کی ہے سانو کوئی مان نہ لوے۔ تو جب آپ کے پاس اصل بات آ جائے گی تو دنیا تو آپ کو ماننا چاہے گی، لیکن آپ کیا چاہیں گے کہ میں نے کوئی نہ مننے، آپ چھپنا چاہیں گے اور لوگ آپ کو ظاہر کریں گے۔ کون سی زمین کھود دی جاتی ہے جس میں خزانہ ہوتا ہے؟ وہ جس زمین میں کوئی چیز ہو نا
وہ زمین بتا دیتی ہے کہ میرے اندر خزانہ ہے، وہیں کھدائی ہوتی ہے، ورنہ تو ایسے پوری دنیا کھود دیں. اب دیکھیں نا، تو اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہوگی تو پھر آپ کو کھودا جائے گا، ورنہ آپ کو دبایا جائے گا. زمین میں دبائی جاتی ہے نا چیز، تو ایک خزانہ بھی دبایا جاتا ہے اور ایک عام چیز کو بھی دبا دیا جاتا ہے، خراب چیز کو بھی. خراب یہ مٹی سٹو پرے مٹی سے ملاؤ، اور ایک بڑی چیز کو بھی مٹی میں کیا جائے کہ کسی دی نظر نہ پہ جائے. تو بہرحال یہ ہے. آج ہم بات کریں گے کس پہ؟ اسم پہ. کس پہ؟ اسم پہ. اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو. کس چیز کا نام؟ کسی بھی چیز کا نام. کائنات میں کتنی چیزیں ہیں؟ لامحدود، لامحدود چیزیں. ہم اسے شمار نہیں کر سکتے، ہم کسی ایک شے کو بھی شمار نہیں کر سکتے. یہ صحرا میں ہیں، ریت کے ذرے ہیں، شمار کر سکتے ہیں؟ قطروں کو شمار کر سکتے ہیں؟ کہ کر سکتے ہیں؟ درختوں کو کر سکتے ہیں؟ درختوں کے پتوں کو کر سکتے ہیں؟ نہیں. درخت کی ٹہنیوں کو کر سکتے ہیں؟ درختوں کو کر سکتے ہیں؟ دریا میں مچھلیاں شمار کر سکتے ہیں کتنی ہیں؟ گن سکتے ہیں؟ مچھلی کی کوئی ایک قسم شمار کر سکتے ہیں؟ دریاؤں میں، صحراؤں میں کیا کچھ پڑا ہوا ہے. نگاہ گئی ہے وہاں. ابھی جو انسانی آنکھ گئی ہے، جو کچھ آنکھ دیکھتی ہے وہ بھی دماغ میں نہیں آتا. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. جو آنکھ دیکھ رہی ہے کیا زبان پہ آ سکتا ہے؟ کتنی ان گنت نے. قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور ان اگر تعدو تم گننا چاہو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها تم سارے مل کر اسے شمار نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ گرامر کو جانتے ہو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں نعمت اللہ ہی سے مراد ہے کہ اگر تم رب عظیم کی صرف ایک نعمت کو بھی شمار کرنا چاہو تم سارے مل کے اسے شمار نہیں کر سکتے. ایک نعمت کو. درخت کتنے ہیں، پھول کتنے ہیں، پھل کتنے ہیں؟ پھل شمار کر سکتے ہو کتنے پھل ہیں؟ آم کتنے ہیں، سیب کتنے ہیں، کیلے کتنے ہیں؟ کرو نا، گنو. تو سارے آم گنو، آم کتنے ہیں، ایک سال میں کتنے آم ہیں؟ گن سکتے ہو تم؟ تولتے ہو تم؟ گنتے نہیں ہو، گنتے نہیں ہو، تولتے ہو، شمار نہیں کر سکتے. کیوں؟ ایک بعض کا کلو چکی چڑھ رہے ہوں، دو چڑھ رہے ہوں، ایسے ایسے آم بھی کلو میں ایک ہے بس، ایک کوئی پاؤ 1 کلو ہو گیا. چل بھائی، کیا کیا اللہ نے نعمتیں نہیں دی. تو ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی نام. ایسے کیا کہتے ہیں؟ اسم. اسم. اسم کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ کو اسماء کی سمجھ آ گئی تو آپ کے پاس دنیا کی بادشاہت آ گئی. اگر اسم کی حقیقت سمجھ آ جائے. قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ہم نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اسم کی حقیقت کو سمجھ سکے. اس کی وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے اسم سکھا دیے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام سکھا دیے، سارے ناموں کی حقیقت سمجھا دی. ہم نے سارے انسانوں کو پڑھ لکھ کے بھیجا ہے اس دنیا، ساری چیزیں اس کو سمجھا دی. غور کرنا ہے اس پہ بھید کھل جائیں. ایسے ہی نہیں بھیج دیا ہم نے تمہیں دنیا. تم کیا سمجھتے ہو؟ ایسے بھیج دیا تمہیں. ہر چیز کی حقیقت تمہیں سمجھا دی ہے. بس ذرا سی بات دیرنے کی، کھلنے کی دیر ہے، بس آ جاتی ہے سمجھ تمہاری سے. یہ تمہیں استاد سمجھاتے ہیں، یہ کتابیں سکھاتی ہیں تمہیں. کون سکھاتا ہے تمہیں؟ اور رب کہتے ہیں جس نے ہم نے تمہیں بنایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام سکھا دیے. کیا مطلب؟ تمہیں سارے کے سارے نام سکھا دیے، تمہیں ساری چیزوں کی حقیقت سمجھا دی.
تھوڑا سا غور کرو, سمجھو تو صحیح, کھل جائیں گے بھید تم پہ. تو لہٰذا دیکھیں اسم یہ نہیں ہے محض عام. اب دیکھیں آپ کوئی بھی چیز آپ کے سامنے ہے, آپ اس کا نام جانتے ہیں, یہ حیرانگی نہیں ہے. کوئی بندہ جو کچھ نہ جانتا ہو, کسی اسکول میں نہ گیا ہو, کوئی چیز سامنے لاؤ وہ اس کا نام بتا دے گا. جاؤ کسی بھی بندے کو اٹھا کے لے آؤ, کسی بھی بندے کو, کہیں نہ گیا ہو, کسی مدرسے میں, کسی اسکول میں, کوئی چیز اس کے سامنے رکھو, بتاؤ اس کا نام کیا ہے, 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 کس چیز کا نام, کوئی چیز سامنے آئے گی وہ نام بتا دے گا. یہ دیوار ہے, یہ کھڑکی ہے, یہ دروازہ ہے, کوئی چیز سامنے آئے, یہ چڑی ہے, یہ کبوتر ہے, یہ گدھا ہے, کوئی چیز سامنے ہے اس کا نام بتا دیتا ہے. کہاں سے پتہ لگ گیا؟ اور اللہ نے کہا ہم نے سکھائے ہیں نام. تم نے سکھایا نام؟ سارے اتنے نام کیسے یاد رکھ سکتا ہے بندہ؟ کوئی چیز سامنے آئے, یہ ہم نے سارے نام سکھا دیے. اور نام محض یہ نہیں ہے عام. عام ایک نام ہے. کیا عام کیا ہے؟ عام کی ایک پوری کائنات ہے. عام کہ اس کی کتنی اقسام ہیں. سندھڑی ہے, انور رٹول ہے, اور چونسا ہے, دیسی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. پوچھو تو صحیح, جو عام ہر طرح کے عام اگاتے ہیں پوچھو ان سے یہ کیا ہے, کس مرض کے ہیں, حکیموں سے پوچھو وہ بتائیں گے عام کے بارے میں. وہ جو مربع جات بناتے ہیں ان سے پوچھو, وہ جو اس کے ذریعے مشروبات بناتے ہیں کہ ملک شیک بناتے ہیں وہ ان سے پوچھو جا کے. یہ پھل کیا کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ, کیا کیا چیزیں ہیں پھل میں. خدا نے کیا کہا جنت میں بتایا, ہم کچھ پھلوں کا ذکر کیا خدا نے. وہاں انگور ہوں گے, وہاں انار ہوگا, وہاں آم کا ذکر نہیں کیا. یہ نہیں کہ آم نہیں ہوگا. بہرحال کچھ پھلوں کے ذکر کر دیے خدا نے, انار, انگور. تو انہوں نے لکھ دیا اینڈ. اینڈ کہاں ہوگا مجھے بتاؤ؟ اینڈ ہو سکتا ہے اس چیز کا؟ بہرحال اللہ ان کو سلامت رکھے. اسم کے اوپر بات کریں گے اور اسم ہی میں سب کچھ ہے. تو اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.